السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ رمضان کے شروع ہوتے ہی یہ خیال دل میں فوراً پیدا ہو جاتا ہے کہ کیونکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے عموماً لوگ مسجدوں کی طرف بھی زیادہ رخ کرتے ہیں، مسجدوں کی حاضری بھی بڑھتی ہے۔ فجر کی نماز کی حاضری بھی بعض دنوں میں اس سے زیادہ ہو جاتی ہے جتنی عام دنوں میں مغرب یا عشاء کی نماز پہ۔ بلکہ مجھے کسی نے لکھا تھا پہلے، یہ دوسرے روزے کی بات ہے، کہ آج مسجد فضل میں بھی فجر کی حاضری اتنی تھی کہ ہال بھرنے کے بعد بھی لوگ ادھر ادھر جگہ تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ جہاں نماز پڑھیں۔ دنیا کی اور جگہوں سے بھی، شہروں سے بھی، ملکوں سے بھی یہی اطلاعیں آ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کل بڑی رونق دکھا رہی ہیں۔ دل خوش ہوتا ہے کہ لوگوں کو خیال آیا اور دنیاوی دھندے چھوڑ کر، آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر صبح اٹھنے، تہجد پڑھنے، روزہ رکھنے اور پھر مسجد میں نماز کے لیے آنے، ایک خدا کی عبادت کرنے، اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو بخشوانے کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے۔ یہ توجہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جو اپنے بندوں پر فضل کرتے ہوئے
بخشش کے جو دروازے کھولتا ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوئی. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے. خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. انسان کیونکہ غلطیوں کا پتلا ہے، دن میں بھی روزانہ کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. اس لیے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی جائے. لیکن یاد رکھیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے. اب دیکھیں ایمان کا تقاضا کیا ہے، کیا ایمان تقاضا کرتا ہے؟ کیا یہ کہ 11 مہینے عبادت کی طرف، نمازوں کی طرف، حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ نہ ہو اور 12ویں مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ پیدا ہو جائے تاکہ گزشتہ گناہ بخشے جائیں؟ نہیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ جو عہد تم نے اللہ سے کیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اہم دین جو عہد کیا ہے، ان کو پورا کرے. جو تبدیلیاں ایک رمضان میں پیدا کی ہیں ان تبدیلیوں کو وہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے اور یہ عہد بھی کرنا ہے کہ آئندہ ان برائیوں کو ہم نے اپنے اندر اب پیدا نہیں ہونے دینا. تو پھر خدا تعالیٰ کے پیار کی نظر پڑے گی اور گزشتہ گناہ بخشے جائیں گے. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ رمضان سے روزوں سے متعلق ہے، رمضان سے متعلق ہے. جو احکامات ہیں قرآن کریم میں ان آیات کے بیچ میں یہ رکھی گئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اپنے بندوں پر پیار کی نظر ڈالنا چاہتا ہے، بھولے بھٹکوں کو واپس لانا چاہتا ہے، ان کی عبادتوں کے معیار اونچے کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے صحیح اب دنیا میں پیدا ہوتے رہیں. اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ میرے بندے سے یہاں مراد عاشقان الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں. اب دیکھیں عاشق کون ہوتے ہیں؟ سچے عاشق جو اپنے محبوب کی ہر بات مانتے ہیں. دنیاوی محبوبوں میں تو بری بھلی ہر قسم کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے جس سے عشق میں تو سوائے نفع کے اور ہے ہی کچھ نہیں، نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. ہر خیر کا وہ سرچشمہ ہے اور ہر برائی سے وہ بچانے والا ہے، ہر تکلیف سے وہ نجات دینے والا ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. اب سچا عاشق کیا مانگتا ہے؟
محبوب سے. سچا عاشق محبوب سے اس کا قرب مانگتا ہے، اور جب قرب حاصل ہو جائے، ایک دوسرے پر یقین پیدا ہو جائے، تو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے. یہاں تو یہ بھی یک طرفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملنا ہے جب، تو فائدہ بھی صرف ہمیں ہی ہونا ہے. اور پھر یہ جو ہے کہ فائدہ صرف اٹھانے تک بات نہیں رہتی، بلکہ آگے یہ ہے کہ جب تم اس طرح قرب پالو گے تو پھر کچھ قربانیاں کرنی پڑیں گی، ان کے لیے تیار ہونا پڑے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو مزید کھول کے کہ کون میرے بندے ہیں جن کا میں جواب دیتا ہوں. فرمایا وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے عاشق ہیں جو میری بات پر لبیک کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی ہیں جن پر لبیک کہنا ہے وہ کیا ہیں؟ وہ حقوق اللہ ہیں، وہ حقوق العباد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، وہ بندوں کے حقوق ہیں. مستقل مزاجی سے اس کی عبادت بجا لائیں. جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی کرنی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ 700 حکم ہے قرآن کریم میں. تو جب رمضان میں قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، گہرائی سے مطالعہ کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تو ان احکامات کا بھی پتہ لگ جائے گا. پھر جب پتہ لگ جائے گا تو ان احکامات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے. اور نیک نیتی سے کی گئی کوشش پھر نیکیوں میں بڑھاتی بھی ہے. تو یہی ہے سچے عاشق کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، ان پر لبیک کہنا، ان پر عمل کرنا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے جو ہر عاشق سے ایک جیسے معیار قربانی کا مطالبہ کرے. پھر یہاں بھی ایک اور دیکھیں کیا فرق ہے. بلکہ ہر ایک کی استعداد کے مطابق، ہر ایک کی طاقت کے مطابق قربانی کا حکم ہے یا احکامات پر عمل کرنے کا حکم ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے اور ان میں ترقی کرنے کی کوشش کرنی ہے. پھر فرمایا کہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں. اب کامل ایمان بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کی جائے. پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ میں ایسی چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس لیے اس آیت میں جو یہ لکھا ہے کہ میری بات پر لبیک کہیں، وہ باتیں یہی ہیں کہ اعمال صالحہ بجا لائیں، نیک اعمال بجا لائیں، نیکیوں پر قائم ہوں، اور پھر عبادت کرتے ہوئے دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں. فرمایا کہ پھر میں تمہارا دوست بنوں گا، جیسا کہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہوتا ہے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ دوستی اور ایمان فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرے گا. اور پھر یہ ہے کہ قرب عطا کرتا چلا جائے گا، اس میں ترقی ہوتی چلی جائے گی. یہ قرب ایسا نہیں کہ ایک جگہ رکنے والا ہے، وہ دعاؤں کو بھی سنے گا. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا
کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی قربت اور دعاؤں کی قبولیت کچھ شرائط کے ساتھ ہے۔ پہلی تو یہی کہ اس کا عبد بن کے رہنا ہے، خالص اس کا ہونا ہے، خالص ہو کر اس کی عبادت کرنی ہوگی، اس کو سب طاقتوں کا سرچشمہ سمجھنا ہوگا، کہ یہ کہ جب بھی مانگنا ہے اس سے مانگنا ہے، یہ نہیں کہ دل میں چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوں جس سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو اس کی جھوٹی سچی تعریفیں بھی شروع کر دیں۔ بعضوں کو افسروں سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے تو ان کو یا ان کے بچوں کو خوش کرنے کے لیے بعض دفعہ نمازیں تک ضائع کر دیتے ہیں اور ان کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ باتیں جو قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی تم کوئی کام کر رہے ہو، دنیا داری کا بھی کام کر رہے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، تو تمہاری یہ دنیا داری جو ہے یہ تمہارے نمازوں میں روک نہ بنے، تمہاری عبادتوں میں روک نہ بنے، تمہاری کاروباری مصروفیات تمہیں عبادتوں سے غافل کرنے والی نہ ہوں۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے ملکہ سے سٹنگ تھی، میٹنگ تھی، کوئی گئے ہوئے تھے، تو کچھ دیر کے بعد انہوں نے بڑی بے چینی سے اپنی گھڑی دیکھنی شروع کر دی۔ تو آخر اس ملکہ کو پتہ لگا، اس نے بھی پوچھا، انہوں نے کہا جی میں نے ایک خدا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور میرا وقت ہے اس عبادت کا۔ تو یہ جرأت ہونی چاہیے کہ کوئی بڑے سے بڑا افسر ہو یا بادشاہ بھی ہو، اس کے سامنے بالکل نہیں جھجکنا، وہ کوئی بھی چیز ہستی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے سامنے، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں۔ اور تو پھر آخر اس کو بھی کہنا پڑا اپنے جو عملہ تھا کہ آئندہ یہ خیال رکھنا کہ ان کی نمازوں کے وقت میں اگر کوئی آئے تو خود ہی بتا دیا کرو۔ تو یہ جرأت جو ہے یہ ہر احمدی کو دکھانی چاہیے۔ پھر یہ بھی شرط ہے کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، جو احکامات دیے ہیں، جو ارشادات فرمائے ہیں، جس طرح ہمیں نصیحت کی ہے، جو ہم توقعات رکھی ہیں، جس طرح کر کے دکھائے ہیں کام اس طرح کرنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ پھر یہ بھی یقین رکھنا ہوگا، اور ایک مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور سننے کی طاقت رکھتا ہے، اور اگر اپنے جذبات میں دعاؤں میں شدت پیدا ہونے کے باوجود دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر یا تو ہمارے دعا مانگنے کے طریق میں کوئی کمی ہے، یا ہماری دوسری کمزوریاں اور حقوق کی عدم ادائیگی آڑے آ گئی ہے، حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے کچھ روکیں پڑ رہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کام یا مقصد جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ خود بھی فیصلہ کرتا ہے۔ یا اگر دو آدمیوں کے حق کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ حقدار ہے، اس لیے بہتر حقدار کو حق مل جاتا ہے۔ لیکن نیک نیتی سے اور خالص ہو کر مانگی گئی دعائیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ کسی اور وقت کام آ جاتی ہیں، اس دنیا میں یا اگلے جہان میں۔
اس لیے دعائیں مانگنے میں کبھی تھکنا نہیں چاہیے. اللہ کی مدد جو ہے وہ ہے ہی صبر اور دعا کے ساتھ. اس لیے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلے جانا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں سنتا ہے جو بے صبری نہیں دکھاتے اور یہ نہیں کہتے کہ میں نے بہت دعائیں کر لیں اور اللہ تعالیٰ تو سنتا ہی نہیں. یہ کفر ہے، ایمان سے دور لے جانے والی باتیں ہیں. ایک مومن کو ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے، ایک احمدی کو ہمیشہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے دعاؤں کے قبول کرنے یا اس رنگ میں قبول نہ کرنے کے بارے میں جس طرح بندہ مانگتا ہے فرمایا کہ یہ تو دو دوستوں کی طرح کا معاملہ ہے. کبھی دوست اپنے دوست کی مان لیتا ہے اور کبھی دوست سے اپنی منواتا ہے. اسی طرح خدا معاملہ کرتا ہے. لیکن بظاہر جو ایک مومن کی دعا خدا رد کرتا ہے یہ بھی اصل میں اس کے فائدے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. یہ الفاظ میرے ہیں، شاید آگے پیچھے اصل الفاظ ہوں، بہرحال یہی مفہوم ہے. تو اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ میں بہت نزدیک ہوں. یعنی کچھ بڑے دلائل کی حاجت نہیں، میرا وجود نہایت اقرب طریق سے سمجھ آ سکتا ہے اور نہایت آسانی سے میری ہستی پر دلیل پیدا ہو سکتی ہے. بڑا آسان طریقہ ہے مجھے سمجھنے کا اور دلیل حاصل کرنے کا، اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی سنتا ہوں اور اپنے الہام سے اس کی کامیابی کی بشارت دیتا ہوں، جس سے نہ صرف میری ہستی پر یقین آتا ہے بلکہ میرا قادر ہونا بھی بپایا یقین تک پہنچتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو جواب بھی دیتا ہے اور نہ صرف اپنی ہستی کا یقین دلواتا ہے بلکہ یہ بھی یقین دلاتا ہے کہ وہ سب قدرتوں کا مالک ہے. لیکن چاہیے، شرط ہے، لیکن چاہیے کہ لوگ ایسی حالت تقویٰ اور خدا ترسی کی پیدا کریں کہ میں ان کی آواز سنوں. اب یہ حالت جو ہے خدا ترسی اور تقویٰ کی، وہ آواز سنوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنی ہوگی. نیز چاہیے کہ مجھ پر ایمان لاویں اور قبل اس کے جو ان کو معرفت تامہ ملے اس بات کا اقرار کریں کہ خدا موجود ہے اور تمام طاقتیں اور قدرتیں رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص ایمان لاتا ہے اسی کو عرفان دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ تقویٰ ہو، خدا ترسی ہو اور اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہے ہو اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آواز سنوں گا. پھر یہ کہ ایمان ہو، میرے پہ ایسا ایمان ہو، یہ یقین ہو کہ خدا ہے اور خدا کی ذات کا یہ یقین پہلے دل میں ہونا چاہیے. معرفت تامہ سے یعنی گہرائی میں جا کر تجربہ سے خدا تعالیٰ کی ہر صفت کی پہچان ہونے سے پہلے یہ یقین ہو کہ خدا ہے. وہ جو آیا کہ یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ غیب بھی خدا کا نام ہے. تو فرمایا کہ ہر تجربہ سے پہلے یہ یقین ہو کہ خدا ہے اور وہ بے انتہا صفات کا حامل ہے، سب قدرتیں اور طاقتیں رکھتا ہے. جب اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھو گے، اس کے آگے جھکو گے، اس سے دعائیں مانگو گے، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی مکمل پہچان ہوگی، عرفان حاصل ہوگا، تجربہ ہوگا، قبولیت دعا کے نشانات دیکھو گے
تو یہ ہیں چیزیں جو معیار جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے اور جو آپ جماعت میں پیدا کرنا چاہتے تھے. اس یقین کے ساتھ جو ہم دعائیں مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سنے گا. یہ نہیں کہ منہ سے تو کہہ دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہے اور ایمان ہے، لیکن جو اس کے احکامات ہیں ان پر عمل نہ ہو. نمازیں سال کے سال صرف رمضان میں پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہو یا کی جائیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بہت فضل ہے جماعت پر کہ دوسروں کے مقابلے میں جماعت کی ایک بڑی تعداد نمازیں ادا کرنے والی ہے، نمازیں پڑھنے والی ہے. لیکن با جماعت نمازوں کی طرف ابھی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس میں ابھی بہت کمی ہے. تو یہ رمضان ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دے رہا ہے کہ ہم خدا کے آگے جھکیں جس طرح جھکنے کا حق ہے، اس کی عبادت کریں جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا یقین جواب دے گا، اور یہ عہد کریں کہ آئندہ ہم ان عبادتوں کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے. اگر یہ ہو جائے تو اس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کی سالوں میں ہونے والی ترقیات کو دنوں میں واقع ہوتے دیکھیں گے. اس لیے میں پھر یہی کہوں گا کہ اپنی عبادتوں کو زندہ کریں. دوسروں کے پاس جا کر دعائیں کروانے کے بجائے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اپنے اپنے ایک حلقہ بنایا ہوا ہے، وہاں دعائیں کروانے کے لیے جاتے ہیں اور خود توجہ نہیں ہوتی. خود اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرتوں کا تجربہ حاصل کریں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ پیر بنیں، پیر پرست نہ بنیں. یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بعض رپورٹیں ایسی آتی ہیں، جگہ ملتی رہتی ہیں اطلاعیں، پاکستان میں بھی اور جگہوں میں بھی، ربا میں بھی بعض جگہ، کہ بعض احمدیوں نے اپنے دعا کو بزرگ بنائے ہوئے ہیں. اور وہ بزرگ بھی میرے نزدیک نام نہاد ہیں، جو پیسے لے کر یا ویسے تعویذ وغیرہ دیتے ہیں یا دعا کرتے ہیں کہ 20 دن کی دوائی لے جاؤ، 20 دن کا پانی لے جاؤ، یہ تعویذ لے جاؤ. یہ سب فضولیات ہیں، لغویات ہیں. میرے نزدیک تو وہ احمدی نہیں ہیں جو اس طرح تعویذ وغیرہ کرتے ہیں. دعا کروانے والا بھی یہ سمجھتا ہے ان ایسے لوگوں سے کہ میں جو مرضی کرتا رہوں، جو کچھ بھی کرتا رہوں، لوگوں کے حق مارتا رہوں، میں نے اپنے بزرگ سے دعا کروا لی اس لیے بخشا گیا یا میرے کام ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مومن کہلانا ہے تو میری عبادت کرو، اور تم کہتے ہو کہ پیر صاحب کی دعائیں ہمارے لیے کافی ہیں. یہ سب شیطانی خیالات ہیں، ان سے بچیں. عورتوں میں خاص طور پر یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ذیلی تنظیمیں جہاں جہاں بھی ہیں، ہمارے ایشین ملکوں میں زیادہ اس طرح کا ہوتا ہے، یا جہاں جہاں بھی ایشین اکٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی بعض ہو جاتا ہے. اس بات کا جائزہ لیں ذیلی تنظیمیں، اور ایسے جو بدعات پھیلانے والے ہیں اس کا سد باب کرنے کی کوشش کریں. اگر چند ایک بھی ایسی سوچ والے لوگ ہیں تو پھر اپنے ماحول پر اثر ڈالتے رہیں گے. نہ صرف ذیلی تنظیمیں بلکہ جماعتی نظام بھی جائزہ لے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ چند ایک بھی لوگ اگر ہوں گے تو اپنا اثر ڈالتے رہیں گے، اور شیطان تو حملے کی طاق میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے بننے کے بجائے اس طرح بعض شرک میں پڑنے والے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اسے محفوظ رکھے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بیماری چاہے چند ایک میں ہی ہو، جماعت کے اندر برداشت نہیں کی جا سکتی.
اللہ تعالیٰ تو یہ دعا سکھاتا ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں ہر ایک یہ دعا کرے کہ مجھے متقیوں کا امام بناؤ۔ خلیفہ وقت بھی یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے متقیوں کا امام بنا، اور یہ پیر پرست طبقہ کہتا ہے کہ ہم جو مرضی عمل کریں، ہمارے پیر صاحب کے دعاؤں سے ہم بخشے جائیں گے۔ یہ تو نعوذ باللہ عیسائیوں کے کفارے والا ہی معاملہ بن جائے گا، آہستہ آہستہ وہی نظریہ پیدا ہوتا جائے گا۔ بس اس طرف چاہے چھوٹے ماحول میں ہی ہو، بہت توجہ کی ضرورت ہے، ابھی سے اس کو دبانا ہوگا۔ اور ہر احمدی یہ عہد کرے کہ اس رمضان میں اپنے اندر انشاءاللہ تعالی انقلابی تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں۔ ہر احمدی یہ کوشش کرے، اور ہر احمدی خود ان دعاؤں کے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے مزے چکھے، بجائے اس کے کہ دوسروں کے پیچھے جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے باب الدعا کھولا گیا تو گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اسے عافیت مطلوب کرنا محبوب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا اس ابتلا کے مقابلے پر جو آ چکا ہے اور اس کے مقابلہ پر بھی جو ابھی نہ آیا ہو نفع دیتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، تم پر لازم ہے کہ تم دعا کرنے کو اختیار کرو۔ فرمایا کہ سب سے محبوب عافیت ہے، یعنی نیکی، پارسائی، بری باتوں سے رکنا، یہی چیزیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اور دعاؤں میں جب ان نیکی کی راہوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو گزشتہ ابتلاؤں سے بھی حفاظت میں آنے کے سامان کرو گے، اور آئندہ کے ابتلاؤں سے بھی بچتے رہو گے۔ بس یہ دعائیں کرنا بھی ایک مستقل عمل ہے جس سے رحمت کے دروازے کھلتے رہیں گے، اور ہم گزشتہ اور آئندہ آنے والی ابتلاؤں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ رحمت اور فضل کے دروازوں کا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں سے بھی تعلق ہے، اس لیے مسجد میں آنے اور جانے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، جو اس میں فضل اور رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے دعا مانگی گئی ہے، تاکہ مسجدوں کے اندر بھی اور باہر بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں اور برکتوں کا سایہ رہے، اور ہمارا کوئی فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو۔ دنیاوی دھندوں میں بھی اگر کوئی آدمی ہوگا اپنے دنیاوی کاروبار بھی کر رہا ہوگا تو خدا تعالیٰ اس کی عافیت طلب کرنے کی وجہ سے اس پر رحمت برسا رہا ہوگا، اس کی نمازوں کی وجہ سے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس پر رحمت برسا رہا ہوگا، اور یہ رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے، کیونکہ وہ دنیاوی کاموں میں بھی نیکی کو رائج کرنے والا ہوگا، نیک باتوں کو پھیلانے والا ہوگا، اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہوگا۔ تو یہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا باعث بنتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات قریبی آسمان تک نزول فرماتا ہے، جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کو جواب دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ بس یہ رمضان کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، یہاں تو رمضان کے علاوہ بات ہو رہی ہے۔
کہ جب بھی کوئی بندہ اس طرح مجھے مانگتا ہے تو یہ میں اس کو بخشتا بھی ہوں، میں اس کو دیتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں اس کی باتوں کا۔ تو یہ رمضان تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے عادت ڈالنے کا عبادتوں کی، اس لیے ہر احمدی کو اب یہ عادت مستقل ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر ہمیشہ ہم پر پڑتی رہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکالیف کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ فراخی اور آرام کے وقت بکثرت دعا کرے۔ بس یہ جو میں نے کہا کہ مستقل مزاجی سے عام حالات میں بھی توجہ پیدا ہونی چاہیے، یہ حدیث بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ صرف تکلیف کے وقت، ضرورت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارنا، بلکہ مستقل اس کے آگے جھکے رہنا ہے، اس کو پکارتے رہو، اس کے احکامات پر عمل کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، تمہاری اس حالت میں تمہیں دیکھ کے دوڑتا ہوا تمہارے پاس آئے گا تمہاری تکلیف دور کرنے کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں، جس وقت بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا، اگر وہ میرا ذکر محفل میں کرے گا تو میں اس بندے کا ذکر میں اس سے بہتر محفل میں کروں گا، اگر وہ میری جانب ایک بالشت بھر آئے گا تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاؤں گا، اگر میری طرف وہ ایک ہاتھ آئے گا تو میں اس کی طرف دو ہاتھ جاؤں گا، اگر وہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا۔ بس ہر احمدی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبانیں تر رکھیں، اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر فعل اور ہر عمل اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والا ہر قدم ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ جس سے دوڑ کر ہمارے پاس آئے اور ہمیں اپنے پیار کی چادر میں لپیٹ لے۔ حضرت ابراہیم بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذنون یعنی یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو جو بھی مسلمان کسی ابتلا کے وقت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ حضرت مسیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ تقدیر کو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، اور رونا دھونا اور صدقات، یہ جو واقعہ ہوا تھا یونس کا، ان کی قوم کا، اس بارے میں کہ رونا دھونا اور صدقات فرد قرار داد جرم کو بھی ردی کر دیتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی فیصلہ ہو بھی گیا ہو تو تب بھی وہ بدلا جاتا ہے۔ بس صدقہ و خیرات دعا اور بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ صدقہ خیرات اور دعا بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ قبل از نزول بلا دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے اور عذاب الہی اور مصائب سے ان کو بچا لیتا ہے۔ میری ان باتوں کو قصہ کے طور پر نہ سنو، میں نصحً للہ کہتا ہوں اپنے حالات پر غور کرو، اور آپ بھی اور اپنے دوستوں کو بھی دعا میں لگ جانے کے لیے کہو۔ استغفار عذاب الہی اور مصائب شدیدہ کے لیے سپر کا کام دیتا ہے، یعنی ڈھال کا کام دیتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اس عذاب الہی سے تم محفوظ رہو تو استغفار کثرت سے پڑھو۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ وہ بخشش طلب کر رہے ہیں۔ پھر ایک روایت ہے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے، بڑا کریم اور سخی ہے۔ جب بندہ اس کے حضور اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے تو وہ ان کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے شرماتا ہے، یعنی صدق کے دل سے مانگی گئی جو دعا ہے اس کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں تو صدق کے دل سے مانگنا چاہیے۔ گزشتہ گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگی جائے اور آئندہ کے لیے نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کی جائے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی کتابوں میں نیک انسان اور بد انسان میں فرق کیا گیا ہے اور ان کے جدا جدا مقامات ٹھہرائے ہیں، اسی طرح خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ان دو انسانوں میں بھی فرق ہے، جن میں سے ایک خدا تعالیٰ کو چشمہ فیض سمجھ کر بدریہ، حالی اور کالی دعاؤں کے اس سے قوت اور امداد مانگتا ہے، اور دوسرا صرف اپنی تدبیر اور قوت پر بھروسہ کر کے دعا کو قابل مذاق سمجھتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ سے بے نیاز اور متکبرانہ حالت میں رہتا ہے۔ جو شخص مشکل اور مصیبت کے وقت خدا سے دعا کرتا اور اس سے حل مشکلات چاہتا ہے، بشرطے کہ دعا کو کمال تک پہنچا دے، یہاں شرط یہ لگائی ہے کہ دعا کو کمال تک پہنچا دے، خدا تعالیٰ سے اطمینان اور حقیقی خوشحالی پاتا ہے، اور اگر بالفرض وہ مطلب اس کو نہ ملے تب بھی کسی اور قسم کی تسلی اور سکینت خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو عنایت ہوتی ہے۔ اگر دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو ایک سکینت ادا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطلب وہ اگر کام اس طرح نہیں ہوتا جس طرح اس کی خواہش ہو، اور وہ ہرگز نامراد نہیں رہتا، اور علاوہ کامیابی کے ایمانی قوت اس کی ترقی پکڑتی ہے اور یقین بڑھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تو آپ دعا کرتے، اے میرے اللہ، یہ بڑی جامع دعا ہے، اے میرے اللہ تو ہمیں اپنا خوف عطا کر جسے تو ہمارے اور گناہوں کے درمیان روک بنا دے، اور ہم سے تیری نافرمانی سرزد نہ ہو، اور ہمیں اطاعت کا وہ مقام عطا کر جس کی وجہ سے تو ہمیں جنت میں پہنچا دے، اور اتنا یقین بخش کہ جس سے دنیا کے مصائب تو ہم پر آسان کر دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی طاقتوں سے زندگی بھر صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمیں اس بھلائی کا وارث بنا، اور جو ہم پر ظلم کرے اس سے تو ہمارا انتقام لے، اور جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے اس کے برخلاف ہماری مدد فرما، اور دین میں کسی ابتلا کے آنے سے بچا، اور ایسا کر کے دنیا ہمارا سب سے بڑا غم اور فکر نہ ہو، اور نہ یہ دنیا ہمارا مبلغ علم ہو، یعنی ہمارے علم کی پہنچ صرف دنیا تک ہی نہ رہے، اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے اور مہربانی سے پیش نہ آئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حصول فضل کا اقرب طریق دعا ہے، اور دعا کے کامل لوازمات یہ ہیں کہ اس میں رقت ہو، اضطراب اور گزارش ہو، جو دعا عاجزی، اضطراب اور شکستہ دلی سے بھری ہوئی ہو وہ خدا تعالیٰ کے فضل کو کھینچ لاتی ہے اور قبول ہو کر اصل مقصد تک پہنچاتی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور پھر اس کا علاج یہی ہے کہ دعا کرتا رہے، خواہ کیسی ہی بے دلی اور بے ذوقی ہو، لیکن اگر یہ سیر نہ ہو، تکلف اور تسنع سے کرتا ہی رہے، اصلی اور حقیقی دعا کے واسطے بھی دعا ہی کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور ان کا دل سیر ہو جاتا ہے اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ کچھ نہیں بنتا، مگر ہماری نصیحت یہ ہے کہ اس خاک پیزی میں ہی برکت ہے، یعنی خاک چھاننے میں اسی میں برکت ہے، اسی میں کوشش کرنے میں برکت ہے، کیونکہ آخر گوہر مقصود اسی سے نکلتا ہے، اور ایک دن آ جاتا ہے کہ جب اس کا دل زبان کے ساتھ متفق ہو جاتا ہے اور پھر خود ہی عاجزی اور رقت جو دعا کے لوازمات ہیں پیدا ہو جاتے ہیں،
جو رات کو اٹھتا ہے خواہ کتنی ہی عدم حضوری اور بے صبری ہو، لیکن اگر وہ اس حالت میں بھی دعا کرتا ہے کہ الہی تیرے ہی قبضہ و تصرف میں ہے، تو اس کو صاف، الہی دل تیرے ہی قبضہ و تصرف میں ہے، تو اس کو صاف کر دے، اور عین قبض کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بسط چاہے تو اس قبض میں سے بس نکل آئے گی اور رکت پیدا ہو جائے گی، یعنی جو دل کی گھٹی ہوئی کیفیت ہے اس میں وہ کھل جائے گی، توجہ پیدا ہو جائے گی دعا کرنے کی طرف، اور رکت پیدا ہو جائے گی، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو قبولیت کی گھڑی کہلاتا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ اس وقت روح آستانہ الوہیت پر پانی کی طرح بہتی ہے، گویا ایک قطرہ ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے، وہ فنا کرنے والی چیز ہے، وہ گداز کرنے والی آگ ہے، وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے، وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے، وہ ایک تند سیل ہے پر آخر کو کشتی بن جاتا ہے، یعنی ایک پانی کا طوفان ہے جو کشتی بن جاتا ہے، جو بچانے والی ہے، ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے، اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاک ہو جاتا ہے۔ مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں تھکتے نہیں، کیونکہ ایک دن رہائی پائیں گے۔ مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے، کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے۔ مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ایک دن قبر سے باہر نکالے جائیں گے۔ مبارک تم جب کہ دعا کرنے میں کبھی ماندہ نہیں ہوتے، اور تمہاری روح دعا کے لیے پگھلتی اور تمہاری آنکھ آنسو بہاتی اور تمہارے سینے میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے، اور تمہاری تنہائی کا ذوق اٹھانے کے لیے اندھیری کوٹھڑیوں اور تمہیں تنہائی کا ذوق اٹھانے کے لیے اندھیری کوٹھڑیوں اور سنسان جنگلوں میں لے جاتی ہے، اور تمہیں بےتاب اور دیوانہ اور از خود رفتہ بنا دیتی ہے، کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جاوے گا۔ وہ خدا جس کی طرف ہم بلاتے ہیں نہایت کریم و رحیم، حیا والا، صادق، وفادار، عاجزوں پر رحم کرنے والا ہے، بس تم بھی وفادار بن جاؤ اور پورے صدق اور وفا سے دعا کرو کہ وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ دنیا کے شور و غوغا سے الگ ہو جاؤ اور نفسانی جھگڑوں کا دین کو رنگ مت دو، خدا کے لیے ہار اختیار کر لو اور شکست کو قبول کر لو، تب بڑی بڑی فتحوں کے تم وارث بن جاؤ۔ چھوٹی چھوٹی دنیاوی باتوں سے بچو، جھگڑوں سے جو روزمرہ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ دعا کرنے والوں کو خدا معجزے دکھائے گا، اور مانگنے والوں کو ایک خارق عادت نعمت دی جائے گی۔ دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے۔ دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان سے نزدیک ہے۔ دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنی صفات میں تبدیلی کرتا ہے، اور اس کے صفات غیر متبدل ہیں، مگر تبدیلی یافتہ کے لیے اس کی ایک الگ تجلی ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ گویا وہ اور خدا ہے، حالانکہ اور کوئی خدا نہیں، مگر نئی تجلی نئی رنگ میں اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تب اس خاص تجلی کی شان میں اس کے تبدیل یافتہ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نہیں کرتا، یعنی وہ خارق ہے۔ تو جب تبدیلی پیدا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی ایک نئی شان دکھاتا ہے۔ فرمایا خدا تو وہی ہے جو پہلے خدا ہے، خدا نہیں بدلا، بلکہ تم لوگوں کی تبدیلی کی وجہ سے تمہارے ساتھ اس کا سلوک بدل گیا ہے۔ فرمایا غرض دعا وہ اکسیر ہے جو ایک مشت خاک کو کیمیا کر دیتی ہے، اور وہ ایک پانی ہے جو اندرونی غلاظتوں کو دھو دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ روح پگھلتی ہے اور پانی کی طرح بہہ کر آستانہ حضرت احدیت پر گرتی ہے۔ وہ خدا کے حضور میں کھڑی بھی ہوتی ہے اور رکوع بھی کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے، اور اسی کی ذل وہ نماز ہے جو اسلام نے سکھائی ہے۔ تو تمام یہ دعائیں جو ہیں، آخر میں نتیجہ یہ نکالا، یہ اسی وقت دعاؤں کا رنگ رکھیں گی جب تم نمازوں کی پابندی بھی کرو گے، کیونکہ نماز میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ عرفان حاصل ہو جو کہ خدا کے قریب تر کرنے والا ہو، اور ہماری دعاؤں میں وہ کیفیت پیدا ہو
جس سے ہماری روح پگھل کر اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر بیٹھ جائے اور بہتی رہے. ہم نمازوں میں باقاعدگی اختیار کرنے والے ہوں اور ہماری مسجدیں ہمیشہ نمازیوں سے بھری رہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان دنوں میں بھری ہوئی ہیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیار کو ہمیشہ جذب کرتے چلے جائیں. اب کچھ جو میں نے گزشتہ جمعہ تاریخ کی تھی اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں، یہاں کی مساجد کے بارے میں. ہارٹلے پول اور بریڈ فورڈ کی مساجد کے لیے یو کے کی ذیلی تنظیموں کو توجہ دلائی تھی. الحمدللہ کہ انصار اللہ نے سب سے پہلے اطلاع دی کہ انہوں نے اتنے وعدے اکٹھے کر لیے ہیں، اور آخری رپورٹ جو انہوں نے کل بھجوائی ہے اس کے مطابق تقریباً 3 لاکھ پاؤنڈ کے وعدے ہیں ان کے. اور سب سے پہلے مجلس انصار اللہ کی طرف سے اس تفصیل سے مجھے وعدے اور وصولیوں کی رپورٹ بھی آئی ہے. کچھ وصولیاں بھی انہوں نے کی ہیں اور وہ بھی اچھی تعداد میں ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے انصار اللہ نے، باقی تنظیموں کو میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں بوڑھا نہ سمجھیں بلکہ وہ جوانوں کے جوان ہیں. اور خیال تھا میرا کہ جمعے پہ توجہ دلاؤں گا کیونکہ کل تک رپورٹ کوئی نہیں تھی باقی تنظیموں کی طرف سے. تو کل خدام الانبیاء کی طرف سے بھی رپورٹ ملی ہے. انہوں نے بھی 5 لاکھ کا وعدہ کیا ہے، لیکن جس تفصیل سے انصار اللہ نے وعدے لینے کی کوشش کی ہے اس طرح نہیں، بلکہ انہوں نے شاید اپنے لیے ایک ٹارگٹ مقرر کر لیا ہے اور اس کو وہ حاصل کر کے وہ کتنی اتنی وصولی ہم کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کچھ جزا دے. لیکن لجنہ کی طرف سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی. حالانکہ لجنہ تو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ چھلانگ مار کے آگے آنے والی ہیں. مجھے جو انفرادی طور پر یہاں سے جا کر جب میں دفتر گیا ہوں تو وہاں جو وعدے ملے ہیں وہ سب سے پہلے خواتین کے وعدے ہی تھے، اور پھر عورتیں اپنے زیور بھی آ کر پیش کر رہی ہیں انفرادی طور پہ. لیکن بحیثیت تنظیم لجنہ کی طرف سے ابھی تک کوئی وعدہ نہیں آیا، اس لیے وہ بھی آگے بڑھیں، چھلانگ لگائیں، کیونکہ لجنہ مالی قربانیوں میں کبھی پیچھے نہیں رہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور مجھے امید ہے کہ اب بھی نہیں رہے گی. لگتا یہ ہے کہ زیادہ تفصیلی رپورٹ بنانے کے کوشش میں پڑی ہوئی ہیں، اور ابتدائی اطلاع کم از کم کرنی چاہیے تھی جو نہیں کی ابھی تک. مسجد فضل جو ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ یہ بھی ہندوستان کی غریب خواتین کے چندے سے ہی بنی تھی. تو اب تو آپ بہت بہتر پوزیشن میں ہیں. میرا تو خیال ہے کہ اب تو لجنہ اس پوزیشن میں ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یو کے کی لجنہ کہ وہ کسی بھی ایک اچھی مسجد کا خرچ خود بھی برداشت کر سکتی ہے. اللہ توفیق دے ان کو. لیکن یہ جو اتنی ساری رقمیں آ رہی ہیں اس کو سن کر خاص طور پر بریڈ فورڈ والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ نہ سمجھ لیں اب کہ ہمیں کافی مدد مل گئی ہے اس لیے ریلیکس ہو جائیں، اور خود جو اپنی کوشش کرنی تھی انہوں نے، جماعت نے، ریجن نے یا شہر نے، جس طرح بھی جو اصول مقرر کیا تھا انہوں نے اس کے مطابق وہ کوشش بہرحال جاری رہنی چاہیے. اگر زائد رقم ہو بھی جاتی ہے تو آئندہ کسی اور مسجد کے انشاءاللہ کام آ جائے گی. مسجد میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بنانی ہے. ایک دفعہ یہ شروع کیا مسجدیں بنانے کا کام تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہر شہر میں یہاں ہم مسجد بنا دیں اور ایک اچھی مسجد بنا دیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ اظہار فرمایا تھا کہ اگر یورپ میں ہماری 2500 مسجدیں ہوں تو ہماری ترقی کی رفتار کئی گنا ہو سکتی ہے. تو اللہ کرے جماعت کو جلد توفیق ملے کہ ہم اس تعداد میں مسجدیں یہاں بنائیں. رمضان میں ان سب لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں جو مساجد کے لیے جنہوں نے قربانیاں کی اور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقوں کو بڑھاتا چلا جائے. الحمد للہ
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.